السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ، رواہ مسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ احکم الحاکمین کی توفیق کے ساتھ آج دوسرا حق بیان ہوگا۔ حقوق مسلم میں سے بنیادی جو 6 حق ہیں، ان میں سے پہلا حق بیان ہو چکا ہے۔ پہلا حق یہ تھا: اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو سب سے پہلے یہ زبان پر الفاظ ہونے چاہیے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حقوق مسلم میں سے دوسرا حق جو بنیادی حق ہے وہ یہ ہے: وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کوئی مسلمان دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ دعوت کھانے کی دعوت بھی ہے، مشورے کی دعوت بھی ہے، مدد کی دعوت بھی ہے اور دین کی دعوت بھی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کھانے کی دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، جانا چاہیے، کھانا کھانا چاہیے۔ اگر کھانا نہ بھی کھائے تو اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس کے پاس جانا چاہیے۔ نمبر 2، اگر مشورے کے لیے کوئی مسلمان بھائی بلائے، دعوت دے تو اس کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے، جانا چاہیے، اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اگر کچھ قبول کرے چاہے نہ کرے قبول، لیکن مشورہ اپنے ذہن کے مطابق اچھا دینا چاہیے۔ نمبر 3، اگر کوئی مسلمان مدد کے لیے پکارے، مدد کے لیے دعوت دے کہ میں پریشان حال ہوں، مجھ پر پریشانی ہے، تکلیف میں مبتلا ہوں، تو کسی مسلمان کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس پر مصیبتیں پریشانیوں کو رفع کرنا چاہیے۔ اور نمبر 4، اگر کوئی دین کی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ دین کی دعوت میں سے صحیح حدیث، قرآن مجید کی آیت، کوئی اچھا کام، کوئی اس کی دعوت دے، رشوت خوری اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو دعوت دے کہ یہ حرام ہے، سود خوری کرتا ہے اس کو دعوت دے یہ حرام ہے، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور بنیادی حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے: وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کوئی مسلمان دعوت پر بلائے، دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ محترم عزیز بھائیوں، دعوت کئی طریقوں کی ہو سکتی ہے۔ ایک دعوت ولیمے کی دعوت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان ولیمے کی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر کوئی دعوت جان بوجھ کر قبول نہیں کرتا، اس کی دعوت پر نہیں جاتا، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ علی العیان اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا انکار کرتا ہے۔ تو محترم عزیز بھائیو، بھائی چارے کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ دعوت کو قبول کیا جائے، دعوت پر جایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بہترین سنت ہے۔ محترم عزیز بھائیو، محترم ناظرین کرام، اگر بھائی چارہ قائم کرنا چاہتے ہو، دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، اخوت پیدا کرنا چاہتے ہو، تو اس کا بہترین حل یہ ہے: وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، لوگوں کی دعوت کی جائے، لوگوں کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ یہ سارے کام اگر ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز بہترین بھائی چارہ قائم ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز نمبر وائز آپ حضرات کے سامنے 6 حق تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ 2 حق الحمدللہ آج بیان ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔